کھل کے بات کروں گا. جو قادیانی ہے وہ اپنے آپ کو آئین کہتا ہے, پاکستان کی ریاست کہتی ہے کہ یہ غیر مسلم ہے, اور وہ اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو نہیں مانتے. یہ ان کا اپنا عمل ہے. ہم نے اپنے آقا کے حضور پیش ہونا ہے روز محشر, اور ہم سرخرو ہو کے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. میرے آقا کا ہی حکم ہے کہ اقلیتوں کا خیال کرو, ان کے حقوق کو تحفظ دو, ریاست کی یہ ذمہ داری ہے. میرا آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 20 کہ ہم نے ان کو حقوق دینے ہیں, اور آرٹیکل 20 کو جب انٹرپریٹ کیا سپریم کورٹ نے اور چیلنج کیا گیا 1984 کا آرڈیننس, تو اس میں کہہ دیا گیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے اور خود کو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلامی شاعر جو ہیں ان کی ترویج کرنا چاہتے ہیں, ان کو آرٹیکل 20 کی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے. تو اسی پیرائے میں یہ سارا جو ہے یہ قانون بنایا گیا. ہماری امینڈمنٹ یہ تھی کہ دس ایکٹ شیل بی ٹریٹڈ ان ایڈیشن ٹو ایگزسٹنگ لاز اینڈ ناٹ ان ڈیروگیشن, یعنی کہ جو متعلقہ قوانین اس بابت ہیں ان کی فوقیت رہے گی, اور جہاں پہ کوئی اچھی چیزیں ہیں وہ اس لاء میں سے نکل آئیں گی. یہ سر ایک فارمل پروویژن ہوتی ہے کمیشن کے. میں سر پوری طرح سے میں ایگری کرتا ہوں کہ سیکشن 35 کو ہم اومٹ کر دیتے ہیں, 36 کو ری نمبر کر کے 35 کر دیا جائے, کیونکہ یہ ایک فارمل پروویژن ہوتی ہے. رہی بات سوو موٹو کی, تو آن دا لائٹر سائڈ کامران مرتضیٰ صاحب کو اصل میں سر تھوڑا سا دکھ یہ ہے کہ وہ دوسری عدالت کا سوو موٹو کیوں ختم ہوا ہے. تو ہم نے آئینی عدالت سے سوو موٹو دیا تھا واپس, کیونکہ سوو موٹو کے خوف سے لوگ جو تھے وہ گھروں میں چلے جاتے تھے. کمیشن ویسے ہے, یہ نوید قمر صاحب کے لیے عرض کروں گا, یہ بے ضرر کمیشن ہے. یہ اپنے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے بیٹھ کے وہاں پہ, اور ان کے پاس کوئی سزا جزا کے فیصلے کرنے کے اختیار نہیں ہے. جو ہوگا یہ ریکمنڈیشن کی صورت میں حکومت کو ہی بھیجیں گے. لیکن اس کے باوجود اگر سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سوو موٹو سے کنارہ کاری لیا ہے تو پھر پورا کر لیتے ہیں سر, پھر نہ ادھر رہتے ہیں نہ ادھر رہتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں ایسے بھی. تو ان دو تجاویز کو آئی کنسیڈ ٹو کلیریفائی دا سچویشن. اس کے ساتھ سر میری یہ استدعا ہوگی کہ اس کو 12 سال سے سر یہ پینڈنگ ہے, اس کو پاس کر دیا جائے. میں خاص طور پہ اپنے جو اقلیتی ایم این اے ہیں, عامر جیوا صاحب, کوستانی صاحب ہیں ہمارے منسٹر فار اسٹیٹ, دھنیش کمار صاحب ہیں, سارے دوست احباب جتنے بھی یہاں پہ ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے بڑی محنت کی اس سارے معاملے میں آگے چلانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو سر ان وضاحتوں کے ساتھ آئی ریکویسٹ دس ہاؤس ٹو پاس دس بل. سر قادیانی غیر مسلم ہماری نظر میں ہیں, وہ مانتے نہیں ہیں, وہ اپنے آپ کو شاعر اسلامی میں لا کے آتے ہیں, جس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں اور قانون بھی یہی ہے کہ وہ نہیں ہیں. یہ کلیئرٹی اس قانون میں موجود ہے جناب اسپیکر, یہ کلیئرٹی موجود ہے, یہ اس سے بینیفٹ نہیں ہوں گے کسی صورت بھی. دوسری بات جناب اسپیکر کہ اس قانون کے ذریعے انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے آپ نے کہ وہ اپنے دکھ درد جو ہے وہ حکومت پاکستان تک پہنچا سکے. سر یہ ساری بات ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں کمیشن ہے کہ خدارا ہم پہلے ہی جو مذہبی رواداری ہے اس کے حوالے سے ہم نے اپنے سٹینڈرڈز چینج کر رکھے ہیں. خدا کے لیے اس ملک میں بسنے والے عیسائی بہن بھائیوں کو, ہندو بہن بھائیوں کو, پارسیوں کو, سکھوں کو ان کے حقوق دیں. سر آئین آپ کا کہتا ہے ان کو حقوق ملنے چاہیے. سر یہ صرف ایک کمیشن بنایا گیا ہے, مائنورٹی رائٹس کمیشن, جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس صدق جیلانی صاحب نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی تھی 2013 میں, جس میں انہوں نے حکومت سے یہ گزارش کی تھی, پارلیمان سے یہ کہا تھا کہ جس طرح آپ نے خواتین مارجنلائزڈ ہیں ان کے لیے آپ نے کمیشن بنایا ہوا ہے, بچوں کے حقوق کے لیے کمیشن بنا رکھا ہے, اور بہت سارے انسانی حقوق کے تحفظ کا کمیشن بنا رکھا ہے. ایک کمیشن آپ بنا دیں مائنورٹی رائٹس کے لیے کہ جو ان کے رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے, گٹروں میں سر انہیں اتارا جاتا ہے اور ان کی اموات واقع ہو جاتی ہیں. سر خاک روبوں کے اشتہاروں میں لکھا جاتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہونا چاہیے. سر یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ساری چیزیں سر انہوں نے کہا آپ ایک کمیشن بٹھائیں جس میں کہ یہ سب مائنورٹی غیر مسلم میں بیٹھیں
اور وہ اپنی سفارشات حکومت کو بھیجا کرے کہ ہمارے لیے جابز کے کوٹا کے حوالے سے اس طرح کر دے, یہاں پہ فورس کنورژن کا معاملہ آیا اس کو ایسے دیکھ لیں, شادیاں اٹھا کے کرتے ہیں اس کو ایسے دیکھ لیں. مجھے بتائیں سر اس میں شریعت نے ہمیں کہاں پہ, شریعت تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ نے تو ہمیں حکم دیا کہ آپ ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے. قرآن پاک میں ان کے حقوق کا ذکر ہے. میری صرف یہ استدعا ہے کہ اس کو ایک سیاسی ایشو بنانے کی بجائے تحمل کے ساتھ میں پھر ایک دفعہ اپنے سارے دوستوں کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. میرے ماں باپ نے مختلف تربیت کی ہے. میں خود سر چیزوں کو ہمیشہ جانچ پرکھ کے اس کے بعد, کیونکہ میری نظر میں ہمارا سب سے جو بنیادی رکن ہے وہ ایمان ہے, اللہ کی ذات پہ ایمان اور نبی آخر الزمان کی ختم نبوت پہ ایمان. سر اس قانون سازی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو سیاسی مقاصد کے لیے اگر ہم مکس اپ کر لیں گے تو اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے. جناب اسپیکر, ناموس رسالت پہ تو میرا خیال ہے کوئی بھی ممبر نہیں ہوگا. سر ہماری جانیں قربان ہوں, اس سے بڑی چیز ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری جانیں قربان ہوں. لیکن آپ نے دیکھا سر اس بنیاد کے اوپر جو جس طرح کی سیاست کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے, سر ہمیں اللہ کو جان دینی ہے, ہمیں ڈرنا چاہیے اس سے بھی. یہ جو اس طرح کی انگلیاں اٹھانا ہے سر, یہ معاشرے کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے. سر اس میں آخری بات کروں گا کہ یہ دو چیزیں بتا دیں سر. ایک کلیریفائی کر دیں کہ سپریم کورٹ نے کیا ڈائریکشن دی تھیں, کب دی تھیں, اور دوسرا یہ بتا دیں قادیانیوں کا سٹیٹس اس کے بعد کیا رہے گا. یہ سر 2014 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں جو کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے وہ کام کرے. یہ کمیشن اس ڈائریکشن کے بعد بن گیا. یہ مختلف اوقات پہ بل آیا, یہ قومی اسمبلی اور سینٹ پاس کر چکی ہے آلریڈی. صدر مملکت نے کہا کہ اس پہ جو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے اور جو ان کی ریموول کا طریقہ ہے اسے درست کریں, اور انہوں نے کہا کہ جو اقلیت کی ڈیفینیشن ہے اس کو واضح کر دے. ہم نے یہ جو باتیں ہم آج کر رہے ہیں سر, یہ دس ول گو لانگ وے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ خدا را سیاست برائے سیاست نہ کرے. جو بات کھل کے یہاں پہ ہوئی ہے سر, یہ 14 سال سے یہ سپریم کورٹ نے ریفر کیا ہوا معاملہ, اور اس کے بعد یہ 6 سال سے یہاں پہ پڑا بل ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. آئی ایم اسٹیٹنگ آن دا فلور, ہماری جانیں بھی قربان ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ. کوئی ایک لفظ اگر بتا دے, ایک لفظ بتا دے, سیاست نہ کریں. سر میں آئی پٹ دی امینڈمنٹ. جی سر ان سب پیراگراف بی, سر یہ آ گئی ہے جی, ٹو موو دیٹ نیشنل کمیشن فار منورٹیز رائٹس ایز پاسڈ بائی مجلس شورا پارلیمنٹ اینڈ ریٹرنڈ بائی پریزیڈنٹ ان clause 2 for clauses G and H. The following shall be substituted, namely G, minorities means persons who are non-Muslim. Minority means persons who are non-Muslims, and H, minority rights means the minority rights as laid down in Article 20 of Constitution of Islamic Republic of Pakistan and prevalent laws in relation thereto. تو منورٹی کی ڈیفینیشن کو وضاحت سے بتا دیا گیا. وہ جنہیں آئین اور جنہیں عدالتیں منورٹی تسلیم کرتی ہیں, جو خود ساختہ ہیں وہ نہیں آئیں گے سر اس میں. So this is now I put the amendment as moved by Senator Azam Razid Tarar, Minister for Law, to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put